صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. لیکن اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بھری مجلس پہ بات نہیں کی، علیحدگی میں اس کی کوئی بات ہے اور وہ غلط بات ہے، تو اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ علیحدگی میں اس کے ساتھ بات کریں اور علیحدگی میں آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ کی یہ بات درست نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے، آپ اپنی اس عادت کو، اس بات کو آپ ٹھیک کر لیجیے، یہ اصلاح ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے طریقہ کار کیا تھا. ہم کرتے ہیں فتوے بازی، رسول اکرم فرماتے تھے ذہن سازی. بڑا فرق ہے. اس زمانے میں بھی لوگ غلطیاں کرتے تھے، آپ اصلاح فرماتے تھے، لیکن ذہن سازی کرتے. مسجد نبوی میں پبلک بھری پڑی ہے، صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں. ایک نوجوان مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی جرت دیکھو، مسجد میں، بھری مسجد میں صحابہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ بھی موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ کی ہر بات میں ماننے کو تیار ہوں، میں نیا مسلمان ہوں، ہر بات ماننے کو تیار ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جو بھی آپ بولو گے میں کروں گا، لیکن آپ مجھے ایک بات کی اجازت دے دیں، ایک بات کی. اور کہتا کس سے ہے؟ رسول اللہ سے. کس جگہ کہتا ہے؟ مسجد نبوی میں. مجھے صرف آپ زنا کی اجازت دے دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی آپ کی ہر بات مانوں گا. اب ایمانداری سے بتائیے، آپ کے امام مسجد سے، خطیب سے اگر اسی مسجد میں کوئی لڑکا کھڑے ہو کر کے مولوی صاحب مجھے زنا کی اجازت دیجیے، کتاب و سنت تو کا آپ لوگ اس کا کیا حشر کریں گے؟ حکمہ. کیا حشر کریں گے اس کا؟ اب صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو کھڑا ہوا تھا نا، اس کا قمیص کا دامن پکڑ کے ایسے نیچے کی طرف کھینچنے لگے کہ یہ بیٹھ جائے، اس گندے سوال سے رک جائے، باز آ جائے، بیٹھ جائے، لیکن وہ کھڑا رہا. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو. وہ آیا، آپ نے بڑی محبت سے، جیسے کوئی شفیق، مہربان استاد یا باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے، اس طرح آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سب سے پہلے اس کی ذہن سازی کی. اس سے سوال کیا کہ یہ بتا، اگر یہی اجازت اور یہی کام کوئی اور شخص، تیری بہن، بیٹی، ماں، پھوپھی، خالہ، یہ حرمت والے رشتے آپ نے گنوائے سارے، ان کے ساتھ اگر کوئی یہی برائی کا ارادہ رکھتا ہو تیرے خاندان میں اور مجھ سے اس کی اجازت مانگے تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گا تو جس کے پاس بھی جائے گا وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی یا خالہ ہوگی، تو تیری خالائیں، مائیں، بیٹیاں تو مائیں بیٹیاں ہیں، دوسرے کی ماں ماں نہیں ہے، دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں. اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی. اب آپ نے تیسری چیز اس کے ساتھ استعمال کی، وہ کیا ہے؟ جس سے آج پورے اہل حدیث منکر ہوئے ہوئے، اور میں اجازت دے تو یہ بھی کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں، آپ کی مسجد خاص طور پر وہ ہے دعا. جو دوسری چیز آپ نے کی نا، وہ اس کے لیے دعا کی.